بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم قضاء دقائق حصہ دوم سبق نمبر 176 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب العاریہ سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، یہ ہم نے سبق نمبر 174 میں پڑھا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب العاریت کی جملہ ابحاث 9 صورتوں میں ذکر کیے ہیں، 6 بحثیں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 7ویں بحث اعارۃ الارض نوعین، زمین کو عاریت پر دینے کی 2 صورتیں، اس سے متعلق پڑھیں گے۔ یہ چونکہ ایک تفصیلی صورت ہے، بہت ساری جزیات اس سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ آج ہم صرف اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَإِنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ صَحَّ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُكَلِّفَ قَلْعَهُمَا وَلَا يَزْمَنُ إِنْ لَمْ يُوَقِّتْ وَإِنْ وَقَّتَ وَرَجَعَ قَبْلَهُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ بِالْقَلْعِ وَإِنْ أَعَارَهَا لِيَزْرَعَهَا لَا تُؤْخَذُ حَتَّى يَحْصُدَ وَإِنْ وَقَّتَ أَوْ نِفْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ۔ یہاں سے زمین کو عاریت پر دینے کی 2 صورتیں، 2 قسمیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی قسم وہ یہ ہے کہ زمین کو ایسی چیز کے لیے عاریت پر دینا، ایسے منافع کے لیے عاریت پر دینا جن چیزوں کا تعلق، جس منافع کا تعلق ہمیشہ کے لیے ہو اور اس کے ختم ہونے کی کوئی خاص میعاد مقرر نہ ہو۔ مثلا زید نے عمر کو زمین دی، بھئی یہ میری زمین ہے، اس میں آپ اپنے لیے درخت لگائیں، آم کے درخت لگائیں، انگور کے پودے لگائیں، امرود کے درخت لگائیں، اپنے لیے باغ لگائیں، میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، یہ زمین میں بطور عاریت کے آپ کو دے رہا ہوں۔ یا زید نے عمر سے یوں کہا کہ یہ میری زمین ہے، آپ کا اپنا گھر نہیں، لہذا آپ اپنے لیے میری اس زمین پر گھر بنائیں، میں بطور عاریت کی یہ زمین آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اب گھر بھی ہمیشہ کے لیے بنایا جاتا ہے، درخت بھی ہمیشہ کے لیے لگائی جاتی ہیں، تو یہ زمین کو عاریت پر دینا ہے ایسے منافع کے لیے جس منافع کو ہمیشہ کے لیے وصول کیا جاتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اگر معید نے آج عاریت پر دی تھی اور 1 سال بعد یا 2 سال بعد مستعیر سے وہ چیز واپس لیں، تو آیا معیر کو واپس لینے کا اختیار ہے یا نہیں؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جس وقت بھی واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی ذاتی چیز ہے، جب ذاتی چیز ہے تو اس میں رجوع کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَهُ أَن يَرْجِعَ۔ پھر مستعیر نے جو اس میں اپنے لیے درخت لگائے ہیں یا جو اپنے لیے اس میں تعمیر کی ہے، اس کے کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو مجبور کیا جائے گا، معیر اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنی تعمیر اور درخت اکیڑ کر لے جائیں یہاں سے۔ اب بھی تعمیر اور درخت اکیڑنے میں تو اس کو ضرر ہے، نقصان ہے۔ یہ ضرر اور نقصان ہم اس کو کیوں دے رہے ہیں اور یہ معیر اب اس کو کیوں مجبور کر سکتا ہے؟ پہلی زمین دی اور اب اس کو کہہ رہے کہ گھر گرا کر چلے جاؤ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مستعیر کو خود دھوکہ لگا ہے، معیر نے دھوکے میں نہیں ڈالا، وہ خود اس بات سے دھوکے میں پڑا ہے کہ یہ زمین اب ہمیشہ کے لیے میری لی ہوگی، حالانکہ اس نے تو عاریت پر دی ہے۔ تو اب اس کو پہلے سے معاملات صاف ستھرے رکھنے تھے، تب اپنے لیے تعمیر کرنی تھی۔ ہاں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ شرعاً اور اصولاً ہم معیر کو جو ہے وہ اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، مستعیر خود اس کا قصوروار ہیں۔ البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ معیر و مستعیر کے درمیان مصالحت کی جائے تو بہتر ہے، اور معیر مستعار کو یہ زمین کسی
فیس وغیرہ پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ آج کل خصوصاً تعمیر پر لاکھوں کروڑوں خرچہ آتا ہے اور اس کی قیمت پلاٹ سے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں اگر پلاٹ واپس لینا چاہے اس کے بجائے یہ ہے کہ اس کو اس کی قیمت دے دیں۔ وَإِنْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ، اگر معید نے زمین عاریت پر دی تعمیر کے لیے، او للغرس یا درخت لگانے کے لیے، صحا تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ تعمیر کرنا اور درخت لگانا یہ بھی زمین کے منافع میں سے ہے، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ تملیک المنافع بلا وزن عاریت ہی ہے، جب اجارے پر دے سکتا ہے تو عاریت پر بھی دینا درست ہوگا۔ وَلَهُ أَن يَرْجِعَ، معیر کو اختیار ہے کہ وہ اس عاریت سے رجوع کر لے، وَيُكَلِّفَ قَلْعَهُمَا، اور معیر مستعیر کو مکلف بنائے، مجبور کرے، قلعہما ان دونوں کے اکیڑنے پر۔ وَلَا يَزْمَنُ إِن لَّمْ يُوَقِّتْ، لیکن اب صورت یہ ہے کہ معیر جب مستعیر کو یہ چیز عاریت پر دے رہا تھا، زید عمر کو زمین جب دے رہا تھا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے مطلقاً عاریت پر دی تھی یا کسی وقت کے ساتھ مقید کیا تھا، عاریت مقیدہ تھی یا عاریتی مطلقہ تھی۔ اگر عاریتی مقیدہ بالوقت تھی، مثلا کا 10 سال کے لیے میں نے یہ آپ کو بطور عاریت کی دے دی اور اب 5 سال کے بعد رجوع کر رہا ہے، تو اس صورت میں ان تعمیر کے گرانے کا اور اسی طرح درخت اکیڑنے کا جو نقصان ہوگا مستعیر کو، وہ نقصان معیر ادا کرے گا، اس وجہ سے کہ اس نے خود اپنے اوپر ضمان گویا قبول کر لی جب ایک خاص وقت کے لیے اس کو دی تھی۔ اب 10 سال کے لیے عاریت پر دی ہے، 5 سال کے بعد لے رہا ہے، تو گویا کہ اس نے مستعیر کو دھوکے میں ڈالا، دھوکے میں مبتلا کیا، تو اس لیے فرماتے اس صورت میں یہ ضامن ہوگا۔ ہاں اگر مطلقاً دی تھی، کسی وقت کے ساتھ مقید نہ کیا ہو، تو پھر اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ ولا یضمن، اور معیر ضامن نہ ہوگا، الا لم یوقت، اگر اس نے اس عاریت کو کسی وقت کے ساتھ مقید نہ کیا ہو، وان وقت، اگر کسی خاص وقت کے ساتھ اس کو موقت کر لیا ہو، ورجع قبلہ، اور اب اس وقت سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، ضمن ما نقص بالقلع، تو اس صورت میں ضامن ہوگا اس چیز کا جو نقصان آیا ہے بالقلع، اس تعمیر یا درخت کو اکیڑنے سے، اس نقصان کا ضامن معیر ہوگا مستعیر کے لیے۔ وَإِنْ أَعَارَهَا، اب یہ زمین کہ عاریت پر دینے کی دوسری صورت ہے کہ زمین کو اس نے ایسی چیز کی عاریت کے لیے دیا ہو جو چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کوئی خاص مدت کے لیے ہے۔ مثلا اس دن یہاں پر بھائی شوکت نے بھائی فاروق سے کہا کہ میری زمین فارغ ہے اور میں اس دفعہ گندم کی فصل کاشت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں اپنی زمین آپ کو عاریت پر دے رہا ہوں، آپ اس میں اپنے لیے گندم کاشت کر لیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب فاروق بھائی اس میں گندم کاشت کر رہا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اب اسے کہتے بھائی میری زمین واپس کر لو، اپنی فصل کاٹ لو، یہ اب شوکت کے لیے کہنا جائز نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فصل کاشت کرنے اور کاٹنے کا ایک خاص وقت اور ایک خاص مدت 6 مہینے کا مقرر ہے۔ ان 6 مہینے سے پہلے اگر وہ کچا فصل کاٹنے کا کہے گا تو یہ پھر جو نقصان ہوگا فاروق بھائی کا، اس نقصان کا ضمان پھر شوکت پر آئے گا۔ وَإِنْ أَعَارَهَا، چاہے اس نے وقت کے ساتھ اس کو مقید کیا ہو عاریت پر دیتے ہوئے یا وقت کے ساتھ مقید نہ کیا ہو، بھائی پہلی صورت میں درخت کو کے لیے دینے میں یا تعمیر کرنے کے لیے تو وقت کے ساتھ مقید نہ کیا ہو تو ضامن نہ ہوگا، وقت کے ساتھ مقید کیا ہو ضامن ہوگا نا۔ یہاں پر وقت کے ساتھ مقید کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ عرفاً اور عادتاً شرعاً اس کے لیے وقت متعین ہے۔ وَإِنْ أَعَارَهَا، اگر اس نے زمین عاریت پر دے دی، لِيَزْرَعَهَا، تاکہ مستعیر اس میں اپنے لیے فصل کاشت کرے، ہم مکائی کی فصل یا گندم کی فصل کوئی بھی، لا تؤخذ، تو اب معیر اس مستعیر سے وہ زمین نہیں لے سکتا، وہ زمین اس مستعیر سے نہیں لی جائے گی، حتی یحصدا، یہاں تک کہ وہ فصل کاٹ لے۔ وقت اولا، چاہے معیر نے وقت اعارہ
عقد اعارہ کرتے وقت اس عقد اعارہ کو وقت کے ساتھ مقید کیا ہو یا کہ نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں قبل از وقت وہ نہیں لے سکتا، اگر لے گا تو اس صورت میں اس پر ضمان لازم آئے گا، جو نقصان ہوگا مستعیر کا اس کا ضمان اس پر لازم آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے زمین کو عاریت پر دینے کی 2 صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتوں کا خلاصہ سنوں گا۔ آپ حضرات خوب تیاری کر کے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔